ہمارے ساتھ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب موجود ہیں. تارڑ صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. تارڑ صاحب سب سے پہلا جو اعتراض ہے ون بائی ون اگر ہم بات کر لیں کہ جو ایسڈ بیونڈ مینس کے کیسز ہیں نیب کے, ظاہر ان پر بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے کہ نیب کو جب کچھ نہیں ملتا تو وہ ایسڈ بیونڈ مینس کے کیسز بنا دیتا ہے, مگر آپ جو بارے ثبوت ڈال رہے ہیں نیب کے اوپر وہ بہت بڑا ہے. اگر نیب ایک دفعہ ثابت کر دے کہ کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کے پاس جو اثاثہ ہے وہ اس کی آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتا ہے تو پھر کیس بننا چاہیے نا. آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ثابت کر دے کہ آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتا تو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کرپٹ, ڈس آنےسٹ اور انلیگل مین سے حاصل کیا گیا ہے. تو پھر پبلک آفس ہولڈر کو کیسے نیب پکڑے گا اگر اس کا اثاثہ ثابت بھی کر دیا پھر یہ بھی ثابت کرے کہ اس نے کرپشن کر کے یہ اثاثہ حاصل کیا ہے. جی بہت شکریہ شاہ زیب, آپ نے بڑے اچھے پوائنٹس. ایک میں تصحیح کر دوں کہ جو آپ قانون کا حوالہ دے رہے تھے یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کا قانون نہیں ہے. یہ ظاہر ہے یہ مشرف صاحب کے ٹائم سے یہی آ رہا تھا اور اس میں عدالتوں نے اس کی تشریح کی اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں آنے تک عدالتی فیصلے موجود تھے. اس کا مقصد یہ تھا یہ بتانا کہ جو عمران خان صاحب نے قوانین بدلے اس کے باوجود ان کے دور میں کیا قوانین تھے اس سے کمپیئر کر رہے تھے. ہاں جی میں عرض کر دیتا ہوں. جہاں تک تعلق ہے بارِ ثبوت کا تو بارِ ثبوت کو 2 دفعہ بہت کلیئرلی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں اور اس سے پہلے بھی اس کو ڈیل کیا گیا. بارِ ثبوت پہ آج تک کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ پروسیکیوشن نے ہی ایک بنیادی کیس بنانا ہوتا ہے اور اس کو ریموو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملزم کے خلاف مقدمہ بن ہی نہیں سکتا. مقصد یہ تھا کہ آپ نیب کو اتنے اندھے اختیارات دیے ہوئے تھے کہ وہ بندے کو پکڑتی تھی, عقوبت خانے میں ڈال دیتی تھی اور اس کے بعد 4, 6, 8 مہینے کے بعد, سال کے بعد اسے عدالت میں پیش کرنا اور کہنا کہ جی آپ اس کے خلاف انکوائری میں یہی کچھ چیزیں نکلی ہیں, آپ دیکھ لیں, عدالت دیکھ لیں, عدالت پوچھے اس سے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. ہم نے کہا کہ پیر مظہر اللہ کیس, پہلے وہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, وہ پہلا کیس تھا بنیادی طور پہ جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو اونس آف پروف ہے یعنی کہ استغاثہ کی ذمہ داری کے وہ مقدمہ ثابت کرے وہ ایک بنیادی حق ہے. اس کی وجہ یہ ہے شاہ زیب کے آرٹیکل 4 جو ہے آئین پاکستان کا جو ڈیو پروسیس آف لا کی بات کرتا ہے اور آرٹیکل 10A جو کہ فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے, یہ اس کی ضد ہے, یہ اس کی نیگیشن ہے اور اس میں سپریم کورٹ ججمنٹس ہے ایک نہیں ایک سے زائد ہے. نیب کیسز کے میں نے صرف ایک کیس کا آپ کو حوالہ دیا, اس کے علاوہ مجھے یاد ہے میں نے خود کیا ہوا ہے غلام مصطفیٰ نلوانی کیس ہے, وہ لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تھا, اور بھی کافی سارے فیصلہ جات ہیں جس میں یہ طے کر دیا گیا کہ بارِ ثبوت پروسیکیوشن پہ رہے گا, انیشل برڈن اس نے ڈسچارج کرنا ہے, اس کے بعد ایکیوز پہ جائے گا. قانون میں یہ لکھنے کی وجہ سے نیب اس کو مس یوز کرتا تھا, وہ بغیر ثبوت کے, بغیر کسی تائیدی شہادت کے, بغیر بیسک ہوم ورک کے بندوں کو اٹھا کے عقوبت خانوں میں ڈال دیتے تھے. 1.5 سال سال بعد ان بیچاروں کی ضمانتیں ہوتی تھی اور الٹیمیٹلی کیس بری ہو جاتے تھے. بتائیے کہ جس شخص کو آپ 1 دن بھی جیل میں ڈالیں گے یا 6 ماہ یا سال, اس کی کوئی فیملی ہے, وہ کہیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں برڈن آف پروف والی بالکل درست ہے کہ نیب نے یہ حرکتیں کی ہیں جس کی وجہ سے عدالتوں کے اپنے فیصلوں میں نیب کے اوپر تنقید کی گئی ہے. مگر میں یہ جو اس سے آگے کی بات ہے کہ جب نیب یہ ثابت بھی کر دے کہ ایسٹ بیونڈ مینس میں کسی پبلک آفس ہولڈر کے پاس جو ایسٹ ہے وہ اس کے مینس سے مطابقت نہیں رکھتا, وہ اس کی جو انکم ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا, اس کے باوجود نیب کو اجازت کیوں نہیں ہے کہ وہ آگے پرسو کر سکے, اسے یہ بھی ثابت کیوں کرنا ہے کہ جی اب کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے ہی آپ نے لیا ہے. اب کسی پبلک آفس ہولڈر کے پاس اثاثہ ہے جو اس کے انکم سے نہیں جسٹیفائی کر رہا, پھر کرپشن بھی نیب کیوں ثابت کرے, اس کو آگے کیوں نہیں بڑھا سکتا, پھر کون کاروائی کرے, FBR دیکھے, کیا ہوگا؟ شاہزب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس کی. میں اور آپ بھی ظاہر ہے اب ہم عاقل بالغ ہیں اور ہم لوگ بھی پراپرٹیز خریدتے ہیں اپنے استعمال کے لیے, گاڑی خریدتے ہیں, پراپرٹی خریدتے ہیں. پراپرٹیز کے لیے FBR نے ایک ملک میں رائج قانون رکھا ہوا ہے, اس کو وہ کہتے ہیں FBR ریٹس. یعنی کہ اگر آپ نے, میں مثال میں کیونکہ لاہور کا رہائشی ہوں, میں اگر گلبرگ میں رہتا ہوں تو گلبرگ میں انہوں نے فلاں سڑک پہ ریٹ جو ہے وہ 1.5 کروڑ کی کنال ہے, فلاں سڑک پہ 3 کروڑ کی ہے, فلاں سڑک پہ 80 لاکھ کی ہے. آج آپ جب رجسٹری کروانے جاتے ہیں تو آپ کو منیمم جو ہے منیمم ریٹ دینا پڑتا ہے FBR کا. اس کے علاوہ اگر آپ میوچلی اگریڈ ہے, کیونکہ بہت سارے بیچنے والے کہتے ہیں جی مجھے وائٹ منی چاہیے, آپ مجھے جو اصل ویلیو ہے یعنی وہ 1.5 کروڑ کی بجائے 2 کروڑ ہے اس پہ رجسٹری لیں گے مجھ سے. یہ عدالتی فیصلے ہیں
کہ نیب کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پراپرٹی خود ڈٹرمن کرے، وہ کہے جی یہ تو اصل میں 80 کروڑ کا پلاٹ ہے، وہ کہہ سکتے ہیں ان میں یہ کیپیسٹی ہے اگر وہ مس یوز آف اتھارٹی کرنے پہ آئیں۔ عدالتوں نے کہا کہ آپ نے پراپرٹی کا جو تعین کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے ایف بی آر ریٹس پہ یا جو رجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے اس کے ریٹ کے اوپر، اس کے علاوہ کوئی یارڈ سٹک ہے ہی نہیں، ورنہ یہ ایک ان اینڈنگ کنٹروورسی ہے جو چلتی رہے گی۔ تو اس حوالے سے کہا گیا تھا کہ اس میں کلیئرٹی دی گئی کہ فار دی پرپز آف ڈٹرمننگ دی ویلیو آف پراپرٹی یا ایف بی آر ریٹ یارڈ سٹک ہوگی یا جو آپ کا ڈاکومنٹ ہے جس کے ذریعے آپ نے اس کو خریدا ہے۔ تو یہ وہ دو چیزیں تھیں جو دی گئی اس میں۔ اب یہ بتائیے کہ یہ اس کے پیچھے کورٹس کے ڈیسیژنز ہیں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کی، اس میں کیا غلط ہے؟